انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انس رضی اللہ، ایک دفعہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو قل هو اللہ احد ایک دفعہ پڑھے گا اس پر برکت نازل ہوگی۔ پڑھ لیں ایک دفعہ جلدی۔ اور فرمایا جو 2 مرتبہ پڑھے گا برکت نازل ہوگی۔ اس برکت کو سمجھ لینا، اگر کوئی کبھی اس کی نسلیں غریب نہیں ہوں گی، کبھی اس کی نسلیں فقیر نہیں ہوں گی، کبھی اس کی نسلیں منگتی نہیں ہوں گی۔ کتنے لوگ آپ کو آپ کی مارکیٹ میں، ذمہ دارے میں، کاروبار میں ملیں گے، اب سے پہلے مالدار تھا، اب سے پہلے جاگیریں تھیں، اب سے پہلے یہ تھا۔ میرے پاس کچھ صاحب آئے بیٹھے تھے، میں نے پوچھا، کہنے لگے فلاں بندے کے 100 مربے تھے، 100 مربے زمین، اور ہمارے اتنے تھے، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ برکت نسلوں میں چلتی ہے۔ جو ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھے گا کیا ملے گا؟ اور فرمائے جو دوسری دفعہ قل هو اللہ پڑھے گا اس کے اہل و عیال پہ اللہ برکت دے گا۔ اب بولیں اس کے معنی بتاؤں میں؟ کہنے لگے ابا گیا سب کچھ ساتھ لے گئے۔ اور آپ نے کئی لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا، ہاں تو بخت تھا، ہاں تو ڈیرے تھے، اور تھا تو لنگر تھے، تھا تو پتہ نہیں کیا تھا، گیا تو سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا۔ سنا تھا، دیکھا بھی ہوگا۔ جو دوسری دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا اللہ اس کے اہل و عیال میں برکت دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں میں تیرے گھر، بیوی، بچے، تیرے خاندان میں برکت دوں گا۔ جو تیسری دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا اللہ اس کے پڑوسیوں کو بھی برکت دیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی اللہ کے نیک بندے کا پڑوس بھی، وہ بھی برکتوں کا ذریعہ ہے، اور بلائیں ٹلنے کا ذریعہ ہے، اور آفتیں ٹلنے کا ذریعہ ہے، اور بربادیاں دور ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور جو 4 بار سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا جنت میں 12 محل اللہ تعمیر کر دے گا۔ کتنے محل؟ سبحان۔ اور ہر محل میں 70,000 کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے 70,000 فرشتے غلام ہوں گے، اور ہر کمرے میں 70,000 کھانے ہوں گے، اور دسترخوان ہوں گے، اور نعمتیں ہوں گی، حور مقصورۃ فی الخیام۔ اور جو اچھا ہاں آگے بھی لکھا ہوا ہے، فرمایا جنت میں 12 محل ہوں گے، اور غلام فرشتے کہتے ہیں چلو ذرا ہم اپنے بھائی کا محل تو دیکھیں۔ ہاں اور جو 5 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر۔ کتنی دفعہ؟ جو 5 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا اللہ اس کی کتنے سال کے 50 سال کے گناہ معاف کر۔ میرے آقا کا فرمان ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا، سورۃ اخلاص پڑھے گا۔ کتنی بار؟ سورۃ اخلاص پڑھے گا، اب اللہ دے گا کیا؟ اب سن لیں، 2 چیزیں میرا اللہ دے گا۔ کیا دے گا؟ پہلی چیز یہ دے گا اللہ اپنی رضا دے گا۔ اور یہ رضا پتہ ہے کس کو ملے گی؟ جب سارے جنتی، غور سے سننا ذرا، جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ جنتیوں سے کہے گا جنتیوں آج کے بعد میں وہ تمہیں چیز دیتا ہوں جو تمہیں کہیں نہیں ملی۔ مولا جنت سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے؟ اور میں ہاں ہے۔ کیا؟ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا۔ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ عجیب بات۔ اور جو سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا کس کے بعد اللہ کیا دے گا؟ سب سے پہلے اسے کیا دے گا؟ بولیں، سب سے پہلے میرا رب اسے اپنی رضا دے گا۔ اور دوسرا اللہ کہتا ہے، اب ذرا کلیجہ تھام کے بیٹھنا جو کہنے لگاؤں، میرا اللہ کہتے ہیں مغفرت اس کے لیے واجب کر دیتا ہوں۔ مغفرت اور بخشش میں اس کے لیے کیا کر دیتا ہوں؟ واجب۔ سبحان اللہ، کتنا عجیب نفع ہے اور کتنا عجیب فائدہ ہے، اور کیا کمال اور تاثیر ہے، میں جو 1000 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا اللہ اس کو وہ چیز عطا فرمائیں گے جو وہ مانگتا تھا اور نہیں ملتی۔ اب کوئی بیٹا مانگے، کوئی اولاد مانگے، کوئی رزق مانگے، کوئی صحت مانگے، کوئی برکت مانگے، کوئی شفا مانگے، کوئی رحمت مانگے، کوئی کاروبار مانگے، کوئی خوشیاں مانگے، کوئی خوشحالیاں مانگے، کوئی جادو سے نجات مانگے، کوئی جنات سے چھٹکارا مانگے، کوئی نظر بد سے دوری مانگے، کوئی کیا مانگے، اللہ وہ چیز عطا فرمائیں گے جو وہ مانگتا تھا اور نہیں ملتی تھی، اللہ وہ چیز اس کو عطا فرمائے۔
اگر چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا عمل ہو، ایک بار سورت اخلاص قل هو اللہ پڑھیں، صرف ایک بار، صرف ایک بار سورت اخلاص پڑھیں، صرف ایک بار. اور جب پہنچے نا اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میں یہاں بھونٹ پورا میں کچھ دن رہا، اور ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اوپر کسی نے ایک ایسا کالا جن اور ایسا خطرناک جن مسلط کیا ہے کہ جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور میری بیوی آنکھوں دیکھتی ہے، بچوں کو نظر نہیں آتا، کوئی گھر میں آئے اس کو نظر نہیں آتا، میں آنکھوں میں دیکھتا ہوں. کہنے لگا ایسے دیوار کے اندر چلا جاتا ہے، پھر دیوار سے باہر نکل آتا ہے، چھت کے اندر جاتا ہے اور چھت پھٹتی محسوس ہوتی ہے، ہم ڈر کے بعض اوقات ہٹ جاتے ہیں کہ چھت پھٹی ہے گر نہ جائے، پھر وہ مل جاتی ہے، پھر ایسے چلا جاتا ہے، وہ کالا جن ایسے چلا جاتا ہے، ایسے آ جاتا ہے. کہا کہ اسے کسی نے ہمارے اوپر مسلط کیا، مسلط کیا. ان کے کچھ مسائل تھے، کوئی آپس میں مسلط کیے، اور کہا کہ وہ جن ایسا ہے ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا، تسبیح نہیں کرنے دیتا، وظیفے نہیں کرنے دیتا، اعمال نہیں کرنے دیتا، ہمارا منہ بند کرتا ہے. مجھے آج بھی اس بندے کے الفاظ یاد ہیں. دو اس کے ساتھ بوڑھی خواتین تھی، ایک بہن تھی، ایک بیوی تھی، بیچارہ حالات کا ستایا مرا ہوا، کوئی 60 65 کے 70 کے قریب اس کی عمر تھی. کہنے لگا کہ جب میں قل ہو اللہ پڑھتا ہوں تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور جب میں پڑھتا ہوں نا اللہ الصمد، تو کہا کہ اللہ الصمد پڑھتے ہی وہ ایک دم دور ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کسی چیز کو کوئی دھکا دے اور وہ چیز دھکے سے ایک دم دور ہو جائے. اللہ الصمد، ایک دم وہ دھکے سے ایک دم کوئی دور ہو جائے. کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے اللہ الصمد، اور کہا کہ بس یہی وظیفہ جو ہے، کہا کہ مجھے مفید ہوا ہے، موافق ہوا ہے یہی وظیفہ، اور کہا کہ بس اب میں صرف یہی وظیفہ پڑھتا ہوں، یہی وظیفہ پڑھتا ہوں. اس سے کہنے لگا آپ مجھے کوئی وظیفہ بھی دیں گے نہیں پڑھنے دیں گے، یہی اگر اجازت دے دیں. تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے اسم اعظم کون سا ہے، اس سے بڑھ کے پرتاثیر چیز کون سی ہے، میں آپ کو یہی وظیفہ دے دیتا ہوں، آپ اسی وظیفے کو پڑھیں. پھر میں نے اس کو ایک ترکیب بتائی، آپ کو ہی بتاتا ہوں، شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں یا پہلے بتائی ہوگی، جہاں تک میری یادداشت ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ چھپاتا ہوں، دعویٰ تو پھر بھی نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہوں پھر یاد آتی ہے بازو کا. اب وہ چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں. میں نے اسے کہا صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اس کا نام جو میں نے سالہ سال سے رکھا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب بندے کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، بے چین، بے قرار، پریشان ہوتا ہے، مضطر، اس وقت عرش الہی ایک دم میں حرکت میں آتا ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایسا عمل جس میں انسان جو ہے بس ایک پل میں ایسے بے چین بے قرار ہو. اس کی ترکیب یہ ہے کہ والا کر درود پاک 3 بار، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پڑھ کے جب اللہ الصمد پہ پہنچے نا تو اس کو ہلکا ہلکا دل میں دہرائیں، اللہ الصمد اللہ الصمد، دہرائیں، توجہ سے دہراتے جائیں، دہراتے جائیں، دہراتے جائیں. پہلے الفاظ آتے ہیں، اور سے سنیے گا، پہلے الفاظ آتے ہیں پھر کیفیات آتی، پہلے الفاظ آتے ہیں پھر کیفیات آتی. پہلے الفاظ آتے ہیں، انسان پہلے الفاظ سے، بچہ نا، اسی بچے کو آپ ایسے لوگوں میں، بچے کو ایسے لوگوں کے ساتھ پلنے کے لیے جو بول نہیں سکتے، بچہ کبھی نہیں بولے گا، گاں کرے گا، کرے گا، بول نہیں سکے گا، کیونکہ بچہ الفاظ چنتا ہے پھر وہ الفاظ بولتا ہے. پہلے الفاظ ہوتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت میرا دل ذکر نہیں کرتا، بس زبان سے کرتا ہوں. کہا مبارک ہو، اللہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو قبول کر لیا ہے، اس کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا.
ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا. اس زبان والے ذکر کو نہ چھوڑ. وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا. اس کو نہ چھوڑ, اس کو نہ چھوڑ. حقیقت کہہ رہا ہوں. میں نے اس سے کہا کہ ایک ایسا کام کر, تنہائی میں بیٹھ, اور تنہائی میں بیٹھ کے نا بس صرف تو ہو, اللہ ہو, بندہ ہو. تنہائی میں بیٹھ, اور تنہائی میں بیٹھ کر, تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا. تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا. تنہائی میں بیٹھ کر اللہ الصمد کی ضربیں لگانی ہے دل پہ, دل پہ, دل پہ. پڑھنی صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص ہے, اور جب دیکھے نا رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور انگ انگ میں سے آنسو بہنا شروع ہوئے ہیں, آنکھوں سے, آنسوں سے, اور دل سے, اور کیفیات سے ہر جسم کا حصہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے. ہر دل کا حصہ, ہر جسم کا حصہ, ہر رگ 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 اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہے. تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق بنا اور اپنی مراد, اپنی آس, اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر. اپنی مراد, اپنی آس, اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر, اور اللہ الصمد کو دوہرا 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 دوہرا. یہ جو جنگلوں میں کہتے ہیں چلا کیا فلاں بابا جی نے, پہاڑوں کی غاروں میں چلا کیا فلاں بابا جی نے, کنووں کے اندر چلا کیا, ابھی بھی ایسے کنویں موجود ہیں جس کے نیچے اتر کے پانی بھرتے تھے. اس کو ہمارے برے صغیر کی زبان میں باولی کہتے ہیں. اس میں نیچے جا کے پانی بھرتے تھے. میں نے بخارا کے اندر دیکھا اور کئی جگہ دیکھا. ٹھٹھا میں بھی ابھی وہ ہیں, ٹھٹھا میں, لیکن خشک ہو چکے ہیں. نیچے جا کے پانی بھرنا, ان کنووں کی گہرائیوں میں جا کے, تنہائیوں میں بیٹھ کے, خشک کنووں میں اللہ الصمد اور ذکر. اس کی وجہ اندر تنہائیوں میں. یا پھر کیا کیا, کہا کہ روئی کو تھوڑا سا گیلا کر اور پیسی ہوئی کالی مرچیں اس میں ملا اور کانوں میں ڈال کہ کوئی آواز کانوں تک نہ پہنچے. میری اماں رحمت اللہ علیہ کے پاس طوطا تھا, تو اس طوطے کو کلمہ پڑھاتی تھی. رات کو پڑھا پڑھا کے نا اس کے کانوں پہ موم لگا دیتی تھی. میں نے خود دیکھا, کانوں پہ موم لگا دیتی تھی کہ ساری رات اس کے کانوں میں, ساری رات اس کے کانوں میں اور کوئی آواز نہ جائے, اور کوئی آواز نہ جائے. اچھا ایسا کرتے رہے کرتے رہے. میں نے خود دیکھا کچھ عرصے کے بعد اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ایسے ہی ہم اگر مشق کریں, جانور کی مشق ہو جائے تو اس کو کلمہ زبان پہ آ جاتا ہے. اگر ہم کبھی بھی کسی جنگل ویرانے میں, کبھی گھر کی تنہائیوں میں, کبھی کہیں بھی ایک دفعہ سورۃ قل ھو اللہ پڑھیں اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں, لیکن اللہ الصمد کو بہت زیادہ دوہرا. اصل میں اللہ میں نقطہ نہیں, صمد میں نقطہ نہیں. یہ حروف صوامت ہیں, یہ بے نقطہ حروف ہیں, اور ان بے نقطہ حروف میں بہت طاقت بھی ہے, بہت تاثیر بھی ہے, بہت کمال بھی ہے. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آپ اس وظیفے کو اٹھائیں, اس میں ذرا چنیں کہ بے نقطہ حروف کتنے ہیں. آپ کو ایک حیرت ہوگی, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اچھا یہ کیا ہے. جو طبیب کامل ہو جاتا ہے نا, یاد رکھیے گا, جو حکیم پختہ کار ہو جاتا ہے, جو ڈاکٹر پختہ ہو جاتا ہے, وہ کسی کا نسخہ دیکھتے ہی نا ایک پل میں دوائیں دیکھتا ہے اور دوائیں پڑھتا ہے. کہتے ہیں بس اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں باقی ٹھیک ہے, یا کہتے ہیں نہیں تبدیل نہ کریں یہی ٹھیک ہے. اسے پتا ہے یہ اس جسم کے مطابق, اس بیماری کے مطابق یہ عین صحت ہے, عین تندرستی ہے. اسی طرح جو وظائف کی دنیا کا بندہ ہوتا ہے اور اس کو وظائف کی دنیا میں پختگی مل جائے, تو وہ بھی ایک پل میں وظیفے کے اندر کی طاقت دیکھتا ہے کہ اس میں حروف آتشی کتنے ہیں, خاکی کتنے ہیں, آبی کتنے ہیں, بادی کتنے ہیں, سوامت کتنے ہیں, قمری کتنے ہیں, شمسی کتنے ہیں, اور اس کے اندر وہ حروف کتنے ہیں جو نوری ہیں, وہ کتنے ہیں. ایک پل کے اندر اسے وظیفے کی طاقت اور تاثیر
اور ایک پل کے اندر اس کے کمالات اس کے اندر کھل جاتے ہیں. اندیکھا جہان ہے، لاہوت ملاکوت کا جہان ہے. ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ زندگی محدود ہے، علم لا محدود ہے. انہی کا فرمان، شاید انہی کا فرمان ہے کہ زندگی محدود ہے، علم تو جو علم لا محدود ہے اس کو ہم نے اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے شعور سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے احساس اور ادراک سے سمجھنے کی کوشش کریں تو نہیں سمجھ سکتے. علم ہے ہی لا محدود، اس کی حد نہیں. کبھی اگر آپ رونگٹے کھڑے کر دینے والے عمل کو چاہیں نا تو بیٹھ کے اس کی مشق کر لیں. دوسری یا تیسری مشق کے اندر آپ کو توجہات مل جائیں گی، ایک پل میں وجدان مل جائے. آپ حیران ہوں گے یہ کیا ہوا، اتنا جلد مجھے توجہ مل گئی. ساری عمر میں بڑی بڑی دعائیں مانگتا رہا، کبھی توجہ نہ ملی. کبھی کیا نہ ملی؟ توجہ نہ ملی. اور پل کے اندر اتنی مجھے توجہ مل گئی. آپ حیران ہو جائیں. اللہ الصمد. جب اس کو انسان وجدان سے اور پورے درد سے اور پورے غم سے اور پورے درد سے بندہ اس کو دہراتا ہے. ایک شخص حضرت امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا. دور پرے کہیں سے آیا، کہنے لگا آپ کی آنکھوں نے محمد کو دیکھا تھا، آپ کے نور نے محمد کے نور کو دیکھا تھا، آپ کے ہاتھوں نے محمد کو چھوا تھا، آپ نے محمد کی گود اور محمد کے سینے میں کے نور کو حاصل کیا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں. کہا کہ وہ آپ کو چومنے لگا اور رونے لگا. آپ نے اس کی کیفیتوں اور عشق کو دیکھ کے فرمایا چاہتا ہے کہ میرے نانا ہر روز تیرے خواب میں آئے، چاہتا ہے میرے نانا ہر روز تیرے خواب میں آئے. تڑپ اٹھا، وجدان میں آ گیا، بے خود ہو گیا. جیسے ایک عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا. ایک عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضور کے مزار کی، حضور کے روضے کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. گئی اور حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے وہیں مر گئے. تو شیخ حضرت امام حسن کو شک گزرا کہ یہ مر جائے گا. میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، عاشق ہے، دیوانہ ہے اور سچا عاشق ہے، مر جائے گا. تو آپ نے فوراً اس کو سنبھالا اور اس کو سنبھال کے فرمایا تو چاہتا ہے تجھے روز زیارت ہو؟ اچھا تو جب چاہے تجھے دیدار مصطفیٰ ہو جائے؟ تو کہنے لگا عطا فرمائیں، عطا فرمائیں، عطا فرمائیں. بس عطا فرماؤں کے وجدان کی کیفیتوں میں آ گیا کہ عطا فرمائیں، عطا فرمائیں، عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا پھر ایسا کر، تجھے ایک موتی دیتا ہوں، جب بھی رات کو پڑھ کے اس کو سو جایا کرے گا تجھے میرے نانا کا دیدار ہو جائے گا. وہ شخص کہنے لگا، ایک بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، وہ شخص کہنے لگا کہ انہوں نے عطا کر دیا، وہ لے کے چلا گیا. اور وہ یہاں تک ہو گیا وہ شخص کہ لوگ آ کے اس سے کہتے تھے ہماری یہ زندگی کی مشکل ہے، ہماری یہ زندگی کے مسائل ہیں، ہماری یہ زندگی کی الجھنیں ہیں، ہمیں آقا سے خواب سے پوچھ کے بتا، ہمارا یہ غم ہے، ہمارا یہ دکھ ہے. میں آپ دوسرا موتی جو پیش کر رہا ہوں اہل البیت محمد آل محمد کی نسبت سے وہ امام حسن کا پیش کر رہا ہوں. پہلا موتی امام جعفر صادق کا پیش کی ہے اور ہم نے مل کے پڑھا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ مل کے پڑھنا بھول جائیں گے، یہ مل کے پڑھنا شاید بھول جائیں، لیکن اس کے مل کے پڑھنے سے جو 7 سلام آپ نے مل کے پڑھے اور اس کے اوپر جو اس کے پڑھنے پہ وعدے ہیں اور اس کے پڑھنے میں جو برکتیں ہیں اور اس کے پڑھنے میں جو عطائیں ہیں اور اس کے پڑھنے میں جو نسل در نسل برکتیں، راحتیں، رحمتیں، عزتیں، دولتیں، بیٹے، نعمتیں، عطائیں ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو پکڑ پکڑ کے جھنجھوڑیں گے. کسی فقیر کی محفل میں تسبیح خانے میں گئے تھے، لمبا سفر کر کے 100 بدگمانی اور وسوسوں نے جھنجھوڑا تھا، 100 چیزوں نے قدموں کو پکڑا تھا اور قدموں کو چلنے سے روکا تھا، لیکن عزم اور عشق، ہمت اور عشق نے تسبیح خانے پہنچایا اور فقیر کی چاروں محفلوں میں بٹھایا ادب کی کیفیتوں کے ساتھ. یہ تیری جھولی جو بھری ہے اس پہلی محفل کی برکت سے، یہ تیری جھولی بھری ہے اس دوسری محفل کی برکت سے، تیری جھولی کے کانٹے جو نکلے ہیں تیسری محفل کی برکت سے، اور تیری جھولی میں ہیلے لال جواہر جو آج لوٹ رہا ہے. ساری دنیا مہنگائیاں، ساری دنیا پیاس میں، ساری دنیا بھوک میں، ساری دنیا قحط میں، ساری دنیا فقر میں،
یہ زندگی گزار رہی ہے، تو وہی تو ہے ایک فقیر کی محفل میں گیا تھا اور اس فقیر کی محفل نے تجھے غنی بنا دیا، تو کیوں پریشان ہے، تو کیوں غم زدہ ہے؟ تیرے پاس تو وہ جھولیاں بھری ہوئی ہیں، خیال کر، پریشان نہ ہو، لا تحزن، غم نہ کر، کیوں؟ انشاءاللہ تو بھی ہرا بھرا رہے گا اور تیری نسلیں بھی ہری بھری رہیں گی۔ تو وہاں تسبیح خانے سے اپنے لیے فیصلے کروا کے آیا تھا۔ ہاں میں کہاں کہتا ہوں میں دے رہا ہوں، میں تو ایسی خالی آدمی ہوں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سانو ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں ہو۔ میرے پاس کیا ہے؟ میں تو آپ کو قرآن دے رہا ہوں، فرمان مصطفیٰ دے رہا ہوں، اور محمد آل محمد کے موتی دے رہا ہوں، اور ان کی برکتوں سے بتا رہا ہوں کہ کائنات میں اگر ملنا ہے تو اسی سے ملنا ہے۔ تو اتنے لوگ جمع بھی ہو گئے ہیں، رزق کے دروازے ہیں، لنگر عام ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اپنے لیے کچھ نعمتوں کے دروازے کھلوا کے جائیں، کچھ برکتوں کے دروازے کھلوا کے جائیں اور مصیبتیں ٹلوا کے جائیں۔ اب راز بتاؤں، جو راز امام حسن نے فرمایا، رضوان اللہ سلام اللہ تعالی علیہ اجمعین، امام حسن نے فرمایا جو راز اس بندے کو، اس راز کو میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں، میرے ساتھ پڑھنا شروع کریں، اور وہ چیز آپ کو آتی بھی ہے اور آپ جانتے بھی ہیں، لیکن آج اس راز کھلا کہ اس قرآن کی آیت کا تو یہ فائدہ ہے۔ پڑھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ بھی اس کا راز ہے۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں اس آیت مبارکہ کو، آپ نے بچپن سے 55 تک، جوانی سے بڑھاپے تک آپ نے یہ آیت مبارکہ سنی ہے، بس اس راز کے اندر یہ راز بھی ہے، اس آیت کے اندر دیدار مصطفیٰ ہے۔ پڑھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر پڑھیں دل کی کیفیتوں میں ڈوب کے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھتے رہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا نامعلوم اس مجمع میں کون سا ایسا بیٹھا ہے اور کون سی اللہ کی بندیوں میں ایسی اللہ کی بندی بیٹھی ہے جس کے پڑھنے سے اس کو رحم آ جائے اور اللہ اس آیت کی برکتیں، اس آیت کے فضائل، اس آیت کے کمالات اور اس آیت کی تاثیر اتنی عطا کر دے، میرے اور کملی والے کے درمیان پردے ہٹ جائیں، میرے اور کملی والے کے درمیان دیواریں ہٹ جائیں اور دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائیں۔ جو بندہ اس کو 7 بار سوتے وقت پڑھ کے سوتا ہے، اس کا عشق کامل ہو، اس کا وجدان کامل ہو، اور اس سے کہیں زیادہ اس کا یقین کامل ہو۔ کوئی بندہ آج تک کائنات میں ایسا نہیں ملا جس کو اس کا کمال، اس کی تاثیر اور اس کی برکت اور اس کا فیض اور اس کا کرم نہ ملا ہو۔